السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی، جس پر وہ اسرائیل بہت زیادہ فریب تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو بہت ہی بڑا دکھ ہوا اور صدمہ ہو گیا، اور ایک مدت تک وہ قبر پر بیٹھا ہوا روتا رہتا تھا۔ اتفاقاً اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے اس پریشان حال شخص کو دیکھ کر سبب معلوم کرنا چاہا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس عورت کو تیرے لیے زندہ کروں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، میں یہی تو چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حفظی مفسی غلام ناک کے نتنوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اڑ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیل نے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اچانک قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ شخص بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے وہ اسرائیل اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، لیکن اس شخص نے ایک عرصے سے نیند نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر روتے روتے اور بیداری نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کو زانوں پر اپنا سر رکھا اور سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا جمیل و حسین شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود قربان ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی اس شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنی گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ اس کا شوہر جب نیند سے جاگا تو دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اپنی بیوی کو نہ پایا تو وہ نہایت ہی پریشان ہوا اور اس کو ملنے کی تدبیر سوچنے لگا، اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش بھی کر لیا، جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ تو بھائی میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس کا بولنا تھا کہ اتنے میں اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی بالکل نہیں ہوں، شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تم میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد میرے لیے دعا کی ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ،
بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان میں نے تجھے خدا کے حکم سے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا وہ زندہ ہو کر ایمان لایا، وہ حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس شخص نے قسم کھائی کہ اب میں نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، اور مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی واقعہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا، تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔